بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفات سے 3 روز قبل جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرماتے کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرہ جمع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گزار لوں؟ سبوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہاتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرے اقدس پر پھیرتی۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ۔ بے شک موت کی بھی اپنی سختی ہیں۔ کسی میں مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کیسی آواز ہے؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہے۔ ارشاد فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھ کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا میں یہیں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے۔ تم اس معاملے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں والے لگ گئے۔ یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ اور فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں کے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، دنیا کو چلے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا لیکن ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ناگواری سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابوبکر کے اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل جلالہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے گئے سوائے ابوبکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وہ یہ تھی، اے لوگو، قیامت کے دن قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثنا میں حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کرتا تھا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئی اور انہیں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتے ہیں کہ آخری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا۔ اس نے وصال سے قبل میرا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتی رو پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو خوش ہونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ کیا بات ہے جس پر روئیں، اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا، فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے، فاطمہ میرے اعلیٰ خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آؤ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائے اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سمجھ گئی انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑا شرف یار بار یابی چاہتے ہیں۔ آپ نے پہلے انہیں کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے، اب دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا، مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اے اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا، میں سمجھ گئی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہو گیا۔ مجھے تو اور کچھ نہیں سمجھ آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ پہلا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔